اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان کیا تھا، اور اس بیان میں حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت بیان کرنے کے لئے گئے تھے، اور اس کلام اللہ اور اللہ کی کتاب کی فضیلت کو اور اس کی صداقت کو بیان کرنے گئے تھے، اور اس اللہ کی کتاب کی شان اور عزت کو بیان کرنے گئے تھے۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد یا خطا ہونے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ طائب ہو جائے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب قرآن کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کو بیان کرتے ہوئے اس کی زبان پھسل گئی، اور اس کی زبان سے چند ایسے الفاظ نکل گئے کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں اور قرآن کی شان میں گستاخی کے زمرے میں آتے تھے، اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے قصداً عمداً اللہ کے رسول کے اور اللہ کے کلام کی شان میں گستاخی کرنے کا قصد نہیں کیا تھا، اور نہ اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کے شان میں گستاخی کروں، لیکن اس کی کم علمی کی وجہ سے یا اس کے اس فن میں علم کم ہونے کی وجہ سے اس نے جو وضاحت کرنا چاہا تو اسے وہ کم علمی کی غلطی ہو گئی ہے، لہذا اس کم علمی کی غلطی کرنے کے بعد اس نے ایک وضاحتی بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس بیان میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی رجوع کیا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگی ہے اور تمام امتی مسلمہ سے بھی معافی مانگی ہے۔ تو لہذا تمام امتی مسلمہ کو چاہیے کہ اسے معاف کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اپنے غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ ایک اچائی کا کام ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نیک لوگوں کو، اچھے کام کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو نیکی کرنے والے اور اچائی کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے۔ کہ اگر ایک انسان نے اپنا پورا زندگی اللہ اور اللہ کی دین کے لیے وقف کیا ہو، اور جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کے خدمت کرنے میں لگا ہو، اور ہر وقت دینی اسلام اور توحید اور قرآن اور شریعت اور حدیث کو پلانے میں اس نے اپنا تمام وقت لگایا ہو، جس شخص نے اپنی تمام زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہو، اور تمام عمر اس نے دینی اسلام کی خدمت کی ہو، تو کیسے وہ اللہ اور اللہ کے رسول یا اللہ کے قرآن کی گستاخی کرے گا، اور العیاذ باللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے بارے میں قصداً عمداً ایسے بات کرے گا کہ وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہو۔ تو لہٰذا اس کی جو یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے، یہ اس کے کم علمی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو قرآن کی رسم الخط کے بارے میں اور عربی گرامر کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا۔ اس نے اپنے کم علمی کے بنا پر اس چیز کو بیان کرنا صحیح سمجھا، لہذا یہ اس کی غلطی تھی، کیونکہ گرامر نحو اور صرف بعد میں بنا ہے اور اللہ کی کتاب پہلے نازل ہوا ہے، اور گرامر اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہے یہ قرآن کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو لہذا قرآن اور احادیث کے علاوہ تمام علوم خادم ہو گئے، اور قرآن اور احادیث مخدوم ہوا، اور خادم مخدوم کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو مفتی طارق مسعود صاحب کی
صریح غلطی کہیں گے، لیکن جب اس غلطی کرنے کے بعد اس نے اپنا وضاحتی بیان اپلوڈ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی رجوع کیا اور اللہ سے بھی توبہ کی اور اللہ سے بھی معافی مانگی اور تمام امت مسلمہ سے بھی اس نے معافی مانگی ہے، تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو معاف کیا جائے، مفتی طارق مسعود صاحب کی اس غلطی کو درگزر کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف، کہ آپ خود بھی معافی کو پکڑو اور دوسروں کو بھی معافی کی تلقین کرتے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اپنے غلطی کے بعد، اپنے اس خطا اور گناہ کے بعد نادم ہو جائے اور رجوع الی اللہ کرے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس انسان کی اس غلطی کو معاف کریں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ واریت کی اس تعصب اور اس حسد اور دلدل کی آگ سے نکل جائے